وہ ہے آفتاب امامت، جانشین رسالت، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حرم کعبہ میں ولادت پانا، اور مولا کی ولادت ہوئی مگر آنکھ نہیں کھولا، اس لیے کہ مشیت خداوندی یہ تھی کہ مولا علی جب آنکھ کھولے تو پہلی نظر رخ مصطفیٰ پہ پہنچے۔ جب رسول پاک تشریف لائے تو مولا علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، تو دنیا میں تشریف لانے کے بعد خانہ خدا میں جب آنکھ کھولی تو رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اسی مولا کی شان میں میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا افتخار علی شاہ وطن چشتی چمن میں آرام فرما ہے، کیا فرمایا؟ در پہ اس مشکل کشا کے تم رہو حاضر وطن، مشکل کشا کے در پہ ہمیشہ حاضر رہو، فیضی فیض پاؤ گے، ادھر ادھر بھٹکو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو فرماتے ہیں در پہ اس مشکل کشا کے تم رہو حاضر وطن، دونوں عالم کی جہاں، دونوں عالم کی جہاں عقدہ کشائی ہوگی۔ فرما دیا دونوں عالم، مولا کا دامن کو پکڑو تو دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے۔ اسی منزل پر میرے پیر و مرشد والدی مرشدی حضرت پیر چشتی سید ولی اللہ حسین شاہ صاحب قبلہ اپنے جد وطن صاحب قبلہ کی ان الفاظ کو، ان اشعار کو اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ اپنی عقیدت کا اظہار بھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولا کا میرے رسول پاک سے کس طرح رشتہ ہے، تو فرماتے ہیں نجف مولا کی آرام گاہ، نجف میرا مدینہ ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ ہے میرا کعبہ، نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ ہے میرا کعبہ، میں بندہ اور کا ہوں امت شاہ ولایت ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت پیر چشتی علی اور رسول پاک کا رشتہ بتاتے ہیں۔ علی نفس محمد ہے، رسول پاک کا نفس ہے، علی نفس محمد ہے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے۔ آج کل کے دور میں دیکھ رہے نا بدبخت بات جو ہے، انہوں چھوٹے انہوں بڑے، انہوں اول انہوں دوم، ارے کھول تو نکل جا۔ تو آپ لوگ کبھی بھی اتنے میں بٹرنا کون ہے کیا ہے، خدا کو معلوم، خدا کے رسول کو معلوم، ہم کون ہے تربیت بتانے والے، اول دو ہم سو ہم کوچ نہیں۔ فرماتے ہیں علی نفس محمد ہے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ علی کو مصطفیٰ، علی کو مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کو بس خدا سمجھے۔ یہاں ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، جو علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ ہم کو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دامن علی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر کیا کہنے، کون علی؟ علی کون؟ جو کعبے میں ہو پیدا، جو کعبے میں ہو پیدا اور شہادت پائے مسجد میں، خدا کے گھر کا مالک۔ مولا علی کی پیدائش ولادت حرم کعبہ میں ہوئی، جو کعبے میں ہو پیدا اور شہادت پائے مسجد میں، خدا کے گھر کا مالک، وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے۔ گھر میں اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور اللہ کے گھر میں ہی شہادت پائی۔ اسی لیے کیا نسبت ہے میرے مولا کی؟ یاد کرو تیغوں کے سائے میں آرام کرنے والے بستر نبوت پر کون؟ فرماتے ہیں بچپن کا زور، میرے ابراہیم پاشا نے خیبر کا بھی ذکر فرمایا، بچپن کا زور کلے اشتر سے پوچھئے، بچپن کا زور کلے اشتر سے پوچھئے، ارے قوت شباب کی، قوت شباب کی در خیبر سے پوچھئے، قوت شباب کی در خیبر سے پوچھئے، کس طرح نیند آتی ہے تیغوں کے سائے میں، کس طرح نیند آتی ہے تیغوں کے سائے میں، ہجرت کی شب رسول کے بستر سے پوچھئے، ہجرت کی شب رسول کے بستر سے پوچھئے۔ تو آئیے آج کی میرے مولا کی آمد پر سارے عاشقان اہل بیت اطہار علیہ السلام، شمع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کو میں خانقاہ شجاعیہ کی محفل میں سب سے پہلے مولا کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم سب کو
وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہی نقشہ، وہی سجدہ، وہی شان امامت ہے۔ تو مولا کی ولادت کی مبارکباد ہے، اور مولا کی ولادت کے ساتھ ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں، ہند کی دھرتی پہ بیٹھے ہیں۔ ہند الولی عطا رسول تو ہمارے مرکز عقیدت ہیں۔ جب اجمیر کی دھرتی پر میرے حضور خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو مدینے کی وادی سے جب تشریف لائے تو ہاتھ میں قرآن پاک تھا، اور ہندوستان کے کفر کی تاریکیوں میں میرے غریب نواز نے توحید کی شمع جلائی۔ آج کی نسبت مولا کا جشن ولادت بھی ہے، آج کی نسبت ماہ رجب المرجب کی نسبت سے میرے خواجہ کا عرس بھی ہے۔ تو خواجہ خواجہ اعظم خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی علیہ رحمہ کی آج یہاں پر محفل سجی ہے، کیونکہ میرے خواجہ آل نبی اولاد علی ہیں، حسنین حسینی ہیں، تو ذکر مولا ہو تو ذکر غریب نواز بھی وہی بات ہے۔ بہرحال عزیزوں، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، خانقاہ شجاعیہ میں سال میں 1-2-3 مرتبہ جب بھی مجھے آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں تو میں اس بات کو، جیسا ابھی ابراہیم پاشا نے بھی فرمایا، یہ لمحات اور یہاں پہ خطابت، یہاں پہ نذران عقیدت میرے لیے باعث نجات ہے، جہاں ایک طرف اپنے برادر خلد آصف پاشا صاحب کی محبت کا بھرپور لحاظ کرتے ہوئے جب وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو مخاطب کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے عین نجات ہے، کیونکہ آج کے لمحات میں میں مولا کے بارگاہ میں دھڑکتے تڑپتے دل کے ساتھ جو بھی اپنا نذران عقیدت پیش کر دوں، میرے مولا کی نسبت سے، میرے غریب نواز کی نسبت سے میرے آخرت کا سامان ہے۔ تو آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں، اے پروردگار، خانوادہ شجاعیہ کی سرپرست اعلیٰ پیرانی ماں کی صحت و عافیت تندرستی کے ساتھ سلامت با کرامت رکھ والا مولا، ان کا سایہ کو تا دیر سلامت رکھ، اور میرے اللہ خانوادہ شجاعیہ کے ان برادران کی نسبت سے فیضان شجاعیہ کو نسل در نسل صبح قیامت تک جاری و ساری رکھ میرے مولا۔ میرے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، اے میرے رب کریم، تجھے تیرے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، مولا اولیاء اللہ کا واسطہ، آپ ہمارا امتحان نہ لیجئے، آپ ہمارا امتحان نہ لیجئے۔ اللہ، ہم آپ کے امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے، روز محشر شافع محشر کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ مولا، قبر کی تاریکی میں نور الہی سے منور فرما دیجئے۔ مولا، قبر میں بالی پہ میری آئیے سرکار، آج آئیے سرکار، ہم بہت گناہگار خطاکار امتی ہیں سرکار، ہم پہ نظر کرم فرمائیے سرکار۔ مولا، ہم پہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، رحم کر یا رب، محمد مصطفیٰ کے واسطے، سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے، دے پناہ ہم کو شہید کربلا کے واسطے، یعنی بی بی فاطمہ خیر النساء کے واسطے، فضل کے ہاتھوں سے ہم کو میوہ مقصد کھلا، اس حسن ابن علی شیر خدا کے واسطے، یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر، بندام در مندام دستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائی لمبے آفتاب، خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر، بگردابے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔